بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گھر بڑھ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور بھائی نے عمران خان جڑا نا وہ بھائی صاحب دی پسینے چھٹے پے نے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ 35 استعفے بھائی منظور ہوئے، اس کے بعد پھر 35 کی قسط آ گئی۔ اب جو بندے بچے ہیں ان کے اپنا قومی اسمبلی کے اندر عمران خان کے، وہ کتنے رہ گئے ہیں اور ان میں باقی کے وہ کتنے ہیں جڑے نال کھلوتے نے۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کے ٹوٹل 155 ممبرز تھے جو کہ قومی اسمبلی کے اندر تھے، اور یہ 155 تب بنے تھے جب جگیر ترین کا جہاز اڑیا، گھومیا، ہواج پھریا، فضاج پھریا، زمین تے اتریا اور ادھر ادھر چوزے کٹھے کیتے۔ پھر ان کو جناب جہاز میں بٹھایا گیا اور لے جا کے بنی گالا، جو کہ منی گالا بن گیا بعد میں، وہاں پر لے جا کر ان کو لینڈ کیا گیا۔ اتھے انہوں نے گلائیں پٹے پائے گئے اور ان کو تحریک انصاف آزاد امیدوار کے طور پر جیتے ہوئے تھے، ان کو جوائن کروائی گئی، زبردستی جوائن کروائی گئی۔ اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ ایک کام جنرل فیض صاحب نے کروایا، اور جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کو آشیرواد حاصل تھا ظاہر ہے جنرل باجوہ کا، ورنہ پائے نا کام نہیں ہوتا۔ دیکھیں، عمران خان کے مطابق ایک ہی شخص ہوتا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ساری، وہ گرد ہی سارا کچھ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ نہیں ہوتا پاکستان کے اندر، پاکستان کے اندر وہ پائے نا ہر شہر کا سربراہ ہوتا ہے، یعنی پورے کا پورا ملک جو ہے وہ اس ایک شخص کی اشارہ ابرو کا محتاج ہوتا ہے۔ کسی نے سجیے پاسے اشارہ کر دے سجے پاسے لے خوش، کھبے پاسے اشارہ کرے کھبے پاسے لے خوش، کسی نے گھور کے ویل لے تے او دا سا خوش، کسی دا جناب کسی نے ہس کے ویل لے تے او جناب لڈیاں پانی شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ شخص کون ہوتا ہے؟ وہ آرمی چیف ہوتا ہے پاکستان کا، پچھلے 75 سال سے سر ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ اب مستقبل میں کیسا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں۔ ابھی تک تو دیکھیں جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم صاحب، ان کی طرف سے تو ابھی تک کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آیا کہ کسی سیاست کوئی انوالو ہوئے۔ کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ سیاست ہو، پیسہ ہو، عشق ہو، مشق ہو، اے لکدی نہیں پائے، اے پتہ لگ جاتا ہے بندے دا کہ اے بھائی کیڑے چکر چ گیا۔ ابھی تک میں سچی بات ہے، آنیسٹ ٹو گاڈ، ابھی تک مجھے ان کی طرف سے کوئی ایسا ان کی مومنٹ دکھائی نہیں دی کہ جہاں پر نظر آ رہا ہو کہ پائیں جڑے نا انہوں نے ارادے کوئی سیاسی نہیں، ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی۔ آگے جا کے کیا ہوگا سر؟ پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں وہ کس طرح کروٹ بدلتے ہیں، پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں وہ جس حد تک خراب ہو چکے ہیں، جس حد تک وہ خراب ہو چکے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آؤٹ آف دا باکس کوئی سین کرنا پڑے گا۔ جو منشی گیری ہے نا پائن بیٹھ کے کھاتے بنائے جو ادھر جمع کری جو ادھر منفی کری جو، انل گزارا نہیں ہونا۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے میں، لیکن وہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ پاکستان کی آمدنی سر کم ہے، خرچے ہمارے جو ہیں وہ آمدنی سے کئی ہزار گنا وہ ارب زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر سال ہم ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے ادھار اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ جو ادھار اٹھاتے ہیں وہ سود ادا کرنے لیے پھر ادھار چکنے ہیں، پھر ادھار چکنے ہیں۔ لہٰذا وہ یہ جو ایک چین چکر جا پہ گیا نا سانو، ایچو پوائنٹ سی باہر نہیں آ رہے۔ اور یہ کس نے ڈالا ہے؟ یہ ڈالا ہے عمران خان صاحب نے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس تو پہلے پہنے تھے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ کوئی وزڈم کے ساتھ چیزوں کو چلایا جا رہا تھا تو چیزیں چل رہی تھی۔ پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ آ گئے، پاکستان کا پٹھا بٹھا دیا باقاعدہ پکڑ کے۔ اور اب بھی اگر کسی کے دل میں، دماغ میں، کسی خانے میں عمران خان کی محبت موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو سر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ او بھائی نو یا بالکل دماغی چکل کوئی نہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ کسی سازش کا شکار ہے۔ کیونکہ عمران خان ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو پاکستان کو کسی بڑے حادثے سے دوچار کر سکتی ہے۔ سچی بات ہے، مجھے بڑا اس بارے میں خطرہ ہے، لیکن فی الحال میں آپ سے عرض کروں کہ جڑے نکے موٹے دانے جو ہیں وہ عمران خان کے لیے دل میں محبت رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے ایک کام کیا اور جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک پولیٹیکل ٹرموائل کا شکار ہے۔ پنجاب کی اسمبلی پہ نمبر نہیں سی پورے ہونے، پورے کیتے گئے، یہ بات میں دے فس سے کہہ رہا ہوں۔ اور اس کی اب تو یہ باتیں دوسرے بھی کر رہے ہیں، میاں نواز شریف نے پوچھا، اور لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ جڑا نا معاملہ
اس وجہ سے خراب ہوا. ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو دوبارہ سے الیکشن 2018 کی طرح جتا کے بانٹنا مطلب صرف ایک ہوئے گا کہ آپ پاکستان کے خلاف سازش مکمل طور پہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی مطلب میری نظر میں فی الحال نہیں ہوگا. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. میں ایکچولی آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے نمبر 155 تھے پائن. اب 155 میں سے سر وہ اب تک جو استعفے منظور ہو گیا ان کی تعداد ہے کوئی 80 کے قریب. اچھا 80 میں سے جو عمران خان ہے وہ 7 نشستوں پر پائن کلے جتیا ہوا ہے. دیکھو نا کیسی ایٹم ہے, تسی اندازہ لاؤ کہ 7 نشستہ دے بھائی کلا جتیا اور حلف بھی نہیں لے رہا. حالانکہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, پہلے رکا ہوا تھا, اب حلف لینے بھی نہیں جا رہے. تو جائیں حلف لو بھائی 6 پھر ویلیئر آئی گیا. اس وقت جو حالی نشستیں ہیں جو قومی اسمبلی کی ویب سائٹ ہے, یہ فگر میں نے وہاں سے لی, ٹھیک ہے, 70 ہیں جناب اس وقت ٹوٹل ارکان کی تعداد تحریک انصاف کی, جس میں سے 44 وہ ہیں جو براہ راست جنرل الیکشن جیت کے رہے ہیں, 21 ہیں خواتین کی مخصوص نشستیں, اور 5 ہیں اقلیتوں کی نشستیں. یہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق ہیں. اس میں سے سر 70 میں سے 20 یا 22 لوگ وہ ہیں جو راجہ ریاض صاحب کی سربراہی میں یک مشت ہیں, یک قالب وی جان ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض ساڈا پارلیمنٹ لیڈر ہے. اور یہ 20 وہ ہیں جن کو عمران خان جو ہے وہ لوٹا کہتا ہے, یا فواد چودھری صاحب جو ہیں جو ان کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں کہ پیسے لے گئے بھائی جڑا نا ساڈے تو مکر گئے, اور سندھ ہاؤس میں جس طرح سے منڈیاں لگیں گے, وہ شیخ رشید بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جھوٹو جھوٹ چتالی, سب جھوٹ, کسی نے 1 روپیہ نہیں لیا تھا. یہ بات میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں. اچھا اب جناب وہ 20 میں اگر نکال دیے جائیں تو سر اس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں, تو سر 20 نکال دیں تو باقی رہ گئے سر 50. تو 50 جڑے نا عمران خان دے ارکان ہے نے, 50 دے جو پائے نہیں کہ بندہ اور کرنا پے گا. اور وہ کون ہے, اس نے آج لکھ کے دے دی ہے, اس نے لکھ کے دے دی ہے, ناصر خان موسیٰ زئی ان کا نام ہے. انہوں نے سپیکر کو کہا کہ پاجی میرا استعفیٰ کوئی نہ قبول کرے جے کسی صورت بھی, میں نے دل سے استعفیٰ نہیں دیا ہوا اور میں ممبر رہنا چاہتا ہوں. یعنی ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ میری سنگی دیں گھٹا رکھ کے میں کو استعفیٰ لیتا گیا. ناصر خان موسیٰ زئی صاحب جو ہیں یہ JUIF کو جوائن کر چکے ہیں, یعنی یہ مولانا فضل الرحمان کو جوائن کر کے ہوئے ہیں. لیکن ان کی نا ابھی ممبرشپ ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ آئین کے تحت ممبرشپ صرف تب ختم ہوتی ہے یا کروائی جا سکتی ہے جب آپ ووٹ آف کانفیڈنس یا کیا کہتے ہیں یعنی جب آپ وزیر اعظم کا انتخاب ہو تب, یا پھر آپ منی بل کے اوپر پرلے پاسے ووٹ پا دو, پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ ڈال دو, تو پھر آپ کی ممبرشپ ختم کروائی جا سکتی ہے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. لہٰذا ابھی تو اس نے جوائن کیا, انہیں نہیں کیا, مطلب کسی جگہ پہ اس نے ووٹ نہیں ڈالا جا کے پارٹی پالیسی کے خلاف, اس لیے ابھی تک تو یہ بچے ہوئے ہیں. اب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پائے نسی واپس جانا ہے, انہوں نے کہا اسی طرح واپس نہیں لینا, اور جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب عمران خان جو ہے وہ اسمبلی جائیں تو کی کرن جان, کس منہ نال جان, یعنی نہ وہ اسمبلی جانے جوگے رہے ہیں نہ اسمبلی چھوڑنے جوگے رہے ہیں. ایک عجیب ان کو مخمصے کی صورتحال کا سامنا اس وقت. تو پائندے چیکا نکلی ہے, پسینے نکلے ہیں پائندے, اور وہ اب جو خطاب کرتے ہیں عمران خان صاحب اس میں وہ یہ رونا روتے ہیں کہ جناب پنجاب میں تو ہماری پولیس جو ہے حکومت تھی, تو پولیس ساڈی گل نہیں سی سنتی. اچھا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں ملک کے, یہ بہت زیادہ خراب ہیں. مطلب وہ روزانہ دی بنیاد پہ نا ایک ہی چیز کہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. میں آپ سے عرض کروں پاکستان کے حالات معاشی طور پہ کافی خراب ہیں, یہ بات درست ہے. یہ بھائی نے آپ ہی کرائے سن, اے بھائی جڑا کنڈے بیچ کے گیا ہے نا جنہوں نام عمران خان ہے, لیکن ڈیفالٹ والی کہانی کوئی نہیں, سری لنکا والی کہانی کوئی نہیں. یہ بات میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں, اور میں ظاہر ہے کسی بڑے منشی تو پوچھ کے کہہ رہے ہیں, مجھے خود اتنی اکانومی کی سینس نہیں ہے, مگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس وقت جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسا ایک بحران جنم لے جس سے پائے نا پاکستان دی حکومت جڑی ہے نا بالکل فارغ ہو جائے, اور پاکستان دا یہ بھاویں کوئی وڈا نقصان ہونا ہوندا نا تو بھاویں وہ بھی ہو جائے.
وہ اس سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ خیر کرے گا تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اور یہ عمران خان ہی نہیں ہے جس کے اوپر جو پاکستان کا بدخواہ ایہو جے بڑے آئے تھے پائے نے بڑے گئے. ٹھیک ہے, تاریخ نے ان کو جن ناموں سے یاد کیا ہے وہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. تو عمران خان کی بھی خواہشیں رہ جائیں گی. اس وقت میں آپ سے عرض کروں کہ جو حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ جناب وہ ان کے 70 استعفے منظور کر لے ہیں اور باقی بھی کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بھی اس سے بتا دوں, باقی استعفے بھی قبول ہونے جا رہے ہیں. ایسے کر کے موسیٰ خان ناصر زئی نے کہتے ہیں کہ پائے نا میرا نہیں کرنا جے انداز دوا نہیں, ناصر خان موسیٰ زئی, سوری میں معذرت چاہتا ہوں, ان کا نام ہے ناصر خان موسیٰ زئی, اسی لیے تو انہوں نے کہہ دیا ہے. تو حکومت کا ارادہ ہے کہ باقی بھی کر دیں. ویسے یہ پالیسی حکومت کی کوئی اتنی اچھی اس لیے نہیں ہے, میں اس کو ایگری نہیں کرتا کہ اس سے تو پھر یار وہی ایک پیدا ہوگا نا پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا ہوگا. تو اگر آپ ان 70 نشستوں پر الیکشن ہوں گے تو پھر باقی کیوں نہیں ہو سکیں گے؟ تو چیزیں تھوڑی سی گڑبڑ ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو میاں نواز شریف کی واپسی کی کہانی ہے نا, جو استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سر مریم صاحبہ میری اطلاع کے مطابق 27 تاریخ کی شام 4 بجے آ رہی ہے. یہ طاہر خلیل سندھو صاحب آج مجھے ملے تھے, خلیل طاہر سندھو صاحب, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ 27 تاریخ کو آ رہی ہیں. آج ظاہر ہے کہ 20 تاریخ ہو گئی, 7 دن رہ گئے. لاہور کی جو پارٹی ہے مسلم نواز کی, انہوں نے سر اپنی مریم صاحبہ کے استقبال کے لیے اجلاس بھی بلایا تھا. خواجہ عمران نذیر صاحب نے اجلاس بلایا ہوا تھا اور اس اجلاس کی انہوں نے چھٹیاں لائیاں لوگوں نے کہ پاجی بندے لے کے آنا جائے, کرنا جو کرنا جائے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ مریم صاحبہ کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان آ کر صرف کمپین چلانا نہیں ہے, اور نہ ہی مریم صاحبہ کا کوئی اتنا بڑا استقبال کرنے کا ارادہ ہے پارٹی کا, اور نہ ہی یہ ہدایت آئی ہے. اصل میں مریم صاحبہ کا ایک مناسب سا استقبال ہوگا جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ 2-4 ہزار 5 ہزار بندہ ہوئے گا. بڑے اسکیل پہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جا رہا, اور وہ آئیں گی اور ان کا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جب واپسی ہوئے تو پھر میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا جب نارانا پائن وہ پھر نظر آ رہا ہوئے, اور وہ اس کے لیے مریم صاحبہ جو ہیں وہ جلسے کرے گی, جلوس کریں گی, لوگوں کو ایکٹیویٹ کریں گی. میں آپ سے عرض کروں کہ کسی جگہ کے اوپر ابھی تو نگران حکومت جو ہے وہ کسی جگہ پہ بنی نہیں ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر, کیونکہ میں اس بات پہ بڑا اس وقت تک کلیئر ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ ہمارے اگلے نگران وزیر اعلیٰ ہیں, اور یہ ظاہر نومینیشن ہے مسلم نواز اور پیپلز پارٹی کی جانب سے. تو اگر وہ ہوں گے, جو کہ باقی سارے تینوں ٹیکنیکل گراؤنڈ سے آؤٹ نے, تو یہی بچتے ہیں اور یہی ہوں گے, تو پھر سر آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ صرف پھر نگران یعنی صرف جلسے جلوس نہیں کرے گی, پھر ان کو ایک فری فال ملے گا. جو کہ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی تھی یہ پرویز لائی نے کہ بابا جان دے نہ کر, خدا دا واسطہ ہی ایرو لے جائیں گے ایسی. اب دیکھیں نا, اگر پنجاب میں پرویز لائی کی حکومت ہوتی تو مریم نواز کا استقبال کس نے کرنا آنا سی؟ کسی نے بھی نہیں آنا تھا. ٹھیک ہے, یعنی اس نے ہونے نہیں دینا تھا, انہیں رکاوٹیں کھڑی کرنی سن, نویں تو نویں کل پئی ہونی سی, ایک باقاعدہ کتی چکا لا کے رکھنا سی انہیں. اچھا, اب وہ حکومت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب تو یہ حالت ہو سکتی ہے کہ جناب عمران خان نظر بند کر دیو, انہوں بند کرو پائے رہے تھے, ایسے پابندی لا دیو, اے میڈیا میں مل نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, یہ والے کام ہو سکتے ہیں. تو یہ پوری صورتحال عمران خان نے خود اپنے خلاف کر لی. یہ اس ڈال کو اس نے کاٹ دیا جس کے اوپر بیٹھ کے دوجے دے وٹے مار رہے سی. ٹھیک ہے, تو اب بھائی صاحب ہوں آپ وٹیاں دا نشانہ بڑھنا لے جائے. میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ کریا نگر نگر گاؤں گاؤں پھریں گی اور لوگ میاں نواز شریف کے لیے ان کو ایکٹیویٹ کریں گی, اور اس طرح مریم صاحبہ جو ہیں وہ نواز شریف کے استقبال کے لیے بھرپور تیاری کریں گی. اصل ٹاسک ان کا یہ ہے کہ میاں صاحب نے بندے اکٹھے کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ سر پرا جڑا ہے یعنی یہ جو ہیں اپنا وزیر اعظم صاحب, وہ تے بندے نہیں کٹھے کر سکتا جا کے مگر ناس کے جلسے نہیں کر سکتا. وہ اکانومی والے پاسے جائے گا کہ بندے کٹھے کرتا پھرے گا. سو سیاست کو
اور حکومتی معاملات کو الگ الگ جو میاں صاحب نے کیا ہے نا، وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب مریم صاحبہ سیاست کریں گی اور شہباز شریف صاحب حکومت کریں گے. یہ دونوں ایک ایسا کمبینیشن بنے گا. نون لیگ والے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جڑا نا وہ چیکاں نکلن گیا، وہ پسینے نکلن گے، وہ بھائی ٹارا مارتا رہے گا کہ اب انہیں کی ہو رہا ہے. اوپر سے جڑا وڈا گھر ہے، وڈے گھر لو بھی عمران خان نو حیت کرتے پراپر گھا نہیں جے پیا، ایویں ماڑا موٹا چارا چورا پاتا انہوں نے، پراپر گھا نہیں پیا. اور جدوں تک انہوں گھا نہیں پے گا وہ ٹھڈ بھائی نہیں پرنا، اور وہ پین دے ہے آثار مینوں لگتے نہیں پے. لیکن پھر بھی پاکستان کی سیاست ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. باہر میاں صاحب جو ہے نا ان کے آنے کا آپ سمجھ لیں کہ بغل بچ گیا ہے، تو بس ان تیاریاں شروع نے. فی الحال پہلی قسط کے طور پہ مریم صاحبہ آ رہی ہیں، اس کے بعد اگلی باری میاں نواز شریف کی ہوگی. وہ کب تک آئیں گے وہ پھر میں آپ کو پتہ کر کے بتاؤں گا کہ وہ تاریخ کیڑی ہے. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ.